وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بخاری مسلم کی ایک روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان کو خریدو نہیں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے۔ اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ غور کیجئے، نبی علیہ السلام گویا احادیث کے حوالے سے یہ بات بتا رہے ہیں، تو اللہ کی کتاب میں تو اس سے زیادہ باتیں ایسی موجود ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بیان کی ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے صرف یہی چیک کرنے کے لیے کہ کون ان چیزوں کو کرے دیتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے جتنی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے، زیغ ہوتی ہے، وہ ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کھوج اور ٹو کے اندر لگتے ہیں، اور حالانکہ ان کا اصل معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے دجال کا معاملہ ہے، تو اللہ نے کوئی اپنی صفت نہیں اس کو دی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفت دے دی، وہ مردوں کو زندہ کرنے والی محمد حنیف لوگوں کا، تو نہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی صفت دی ہے، نہ اس نے دجال کو یہ صفت دی ہے۔ وہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، وہ اپنی صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ تو جن کا دماغ ٹیڑھا ہوتا ہے وہ اس طرح کے اعتراضات کر کے اللہ کی کتاب میں ٹیڑھ نکالتے ہیں۔ بالکل یہ انہوں نے وہی کیا کہ جس طرح دیکھو وہاں دجال کو وہ معاملہ کر دیا، تو اسی طرح انہوں نے وہ آدم علیہ السلام کے معاملات کو بھی کریدا کہ دیکھو جس طرح آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا، اللہ نے حکم دیا، پھر یہاں بھی سجدہ ہو گیا۔ تو یہ کرے دیتے ہیں، اصل میں ان کے اندر مرض ہے، ٹیڑھ ہے۔ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اتنی ہی جب رکھو گے، اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی نہیں کوشش کرو گے، تو بالکل آپ صحیح ایمان کے راستے کے اوپر رہو گے۔ تو وہاں ملائکہ کے سجدے کا معاملہ جس طرح جتنی بات اللہ نے بتائی ہے ہم اتنی ہی مانتے ہیں، بس اللہ کا حکم موجود ہے، بالکل واضح حکم موجود ہے، اس حکم کو فوراً مانا ہے فرشتوں نے اور ابلیس نے انکار کیا ہے۔ اب رہا کہ وہ حکم اس طرح کیوں دیا گیا، تو یہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ اللہ نے دیا ہے، نہیں اللہ نے بتایا ہے، نہ نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح وہ سجدہ کس طرح ہوا ہے نہیں اللہ نے بتایا ہے، نہیں نبی علیہ السلام نے تشریح کی ہے، بتائیں ہم کہاں سے وہ لے کے ہیں؟ ہم تو اتنا ہی مانتے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور بھی کتنی چیزیں ہیں، روح کے متعلق ہے، تقدیر کے معاملات ہیں، تو ان چیزوں کو ہم اتنا ہی مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو سحر کا معاملہ ہے اور دجال کا معاملہ ہے اتنی ہی بات مانتے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے راولپنڈی میں ایک دفعہ ان کا یعنی میٹنگ تھی، تو میں بھی وہاں تھا، تو ایک لاہور کا نوجوان ساتھی تھا، ان کے اندر اسی طرح کا یہ سوالات تھے جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو وہاں بلکہ حکیم رمضان بھی بیٹھے ہوئے تھے جو پنجاب کے امیر تھے ان کے، تو اس نے اسی طریقے سے سوال کیا اس نوجوان لڑکے نے کہ کیا اللہ نے اپنی پھر تھوڑی سی صفت دے دی دجال کو؟ تو حکیم رمضان صاحب کہنے لگے ہاں تھوڑی سی۔ تو میں نے ایک دم ذرا آنکھیں نکال کے ان کی طرف دیکھا نا، تو وہ ذرا چپ سے ہو گئے، اور بعد میں حنیف صاحب نے بھی حالانکہ اسی طرح تشریح کی کہ نہیں اللہ نے صفت نہیں ہے، یہ جھوٹ کا معاملہ ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ کا معاملہ ہے، اس میں اس طرح کی کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی مثال بھی نہیں دینی چاہیے کہ کیا وہاں کیا ہوا۔ تو یہ وہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کے دماغوں کے اندر ٹیڑھ ہے۔ تو یہ سعید احمد لانڈی والے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا سجدہ جو ثابت کرتے ہیں اپنے مشرکانہ عقیدے کو، تو پہلے تو وہ ملائکہ کے سجدوں کو لاتے تھے، پھر 2 مہینے کے لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پھر دوبارہ واپس اپنے اسی موقف کے اوپر پھر لوٹ گئے، اور آج کل پھر انہوں نے اسی طرح کا ایک موقف بنا لیا ہے۔ تو اصل میں جس کا ایمان عقیدہ صحیح نہ ہو وہ اسی طرح ادھر ادھر وہ جو ہے نا وہ مارا پھرتا ہے، چونکہ دماغ کے اندر ایمان خالص نہیں ہوتا ہے، توحید کو نہیں سمجھے ہیں، شرک کو نہیں پہچانے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
تو یہ معاملہ ہے. کوئی اللہ نے دجال کو اپنی صفت نہیں دی ہے، چھوٹ دی ہے. چھوٹ کس حد تک چھوٹ ہے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو قائم بھی رکھے گا. جو مرضی کر لے وہ اپنے آپ کو اللہ ثابت کرنے کے لیے یا کوئی بڑی سے بڑی بھی چیز دکھا دے، تو جو مومن ہوں گے اس دور کے اندر وہ کبھی اس کو رب نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ کانا ہے اور ہمارا رب کانا نہیں ہے. نشانیاں بتا دی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. تو بتاؤ کون اس کو مومن اس کو مانے گا؟ رب مانے گا. اور پھر جو جس طرح کی وہ باتیں کرے گا وہ تو پہلے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دی ہیں. اس دور میں جو مومن ہوں گے وہ بالکل اس کا مقابلہ کریں گے، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. اور یہ جو لوگ آج ان کے چکروں میں پڑے ہوئے یہی اس کے ساتھی بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے فریب اور فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے ہوئے.